میں دنیا کی تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ آپ میں سے جس کی بیٹی ہے وہ یہ واقعہ سننے کے بعد گوگل پہ سرچ کرے، انسائکلوپیڈیا سے اس کو کنفرم کر لے کہ یہ واقعہ موجود ہے، اور مہربانی کر کے اپنی بیٹی کو یہ واقعہ ضرور سنائیں۔ اور وہ بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، یہ واقعہ ان کے لیے بھی انتہا کا ایک انسپریشن اور موٹیویشن کا سورس ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کے قبرستانوں میں، پولینڈ کے قبرستان میں 4 جولائی 1934 کو ایک قبر کا اضافہ ہو گیا۔ وہ محترمہ تھی جن کا انتقال ہوا 4 جولائی 1934، اور ان کو پولینڈ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لیکن ان کے مرنے کی وجہ بڑی عجب تھی۔ وہ وجہ جاننے سے پہلے ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں اور اس واقعہ ایک قبر کے اضافے سے پیچھے جا کے ان کی 19 سال کی عمر میں جاتے ہیں، جب وہ کسی گھر میں، ایک رچ امیر لوگوں کا گھر تھا، ان کے گھر میں یہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے محترمہ جاتی تھی جب ان کی عمر صرف 19 سال تھی۔ یہ 19 سال کی محترمہ 10 سال کی بچی کو ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور ہوم ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے عجب واقعہ ہوا کہ وہ جو 10 سال کی بچی تھی، اس کا جو بڑا بھائی تھا، اس کے ساتھ انہیں محبت ہو جاتی ہے۔ جب یہ اطلاع گھر کی مالکن یعنی اس بچی کی ماں کو پتہ لگتی ہے، تو وہ اطلاع ملتے ہی باقاعدہ چٹیا سے پکڑتی ہے اس ٹیوٹر کو، چٹیا سے پکڑ کے گھسیٹ کے لا کے گھر کے باہر دھکا دے کے کھڑا کرتی ہے، اور 2 جملے بولتی ہے کہ تم شاید بھول گئی ہو، تمہارے پاس پہننے کو صرف ایک فراق ہے، اور 24 گھنٹوں میں تمہیں صرف ایک بار کھانا ملتا ہے۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہم امیر، ہم رچ، ہم لوگوں کے بچے کے ساتھ تم سوچو کہ تم نے شادی کرنی ہے؟ وہ لڑکی جس کو چٹیا سے پکڑ کے اس مالکن نے سڑک پہ کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ جھاڑتی ہے، کپڑے جھاڑتی ہے، اس مالکن کی طرف اور بند دروازے کی طرف جو بند ہو رہا ہے اس کی طرف دیکھتی ہے، اور ایک ارادہ کر لیتی ہے۔ وہ ارادہ یہ کرتی ہے کہ یہ جو میری انسلٹ ہوئی ہے، اس کا جواب میں نے اسی انداز سے نہیں دینا، میں نے کچھ کر کے دکھانا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیونکہ پڑھنے والی لائک اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، کیونکہ 19 سال کی عمر میں آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی ٹیوٹر کے طور پہ پڑھا رہا ہے تو یہ بھی اس کے پروفائل میں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ وہ فزکس میں اپنی اسٹڈیز شروع کرتی ہے، اپنی ڈگری مکمل کرتی ہے، اور فائنلی سوچتی ہے کہ مجھے ریڈیم جو ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، اس کو دنیا کو دینا ہے۔ ٹوٹل 5 من لوہا اس کو میلٹ کرنا شروع کرتی ہے، اور اس 5 من لوہے میں سے صرف چند گرام ریڈیم نکلتا ہے۔ یہ ریڈیم دنیا کے سامنے آتا ہے، اس دوران اس کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھیپھڑے چھنی ہو جاتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتی ہے۔ 1903 میں اس کو پہلا نوبل پرائز انعام ملتا ہے، 1911 میں دوسرا نوبل پرائز انعام ملتا ہے، اور جب یہ دنیا سے جانے لگتی ہے تو جو اس کو پیسہ ملا ہوتا ہے، سارا ویلتھ ملی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ریڈیو ایکٹیویٹی دریافت کی تھی، اس کو دنیا مادام کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ جب اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ سارا جو ویلتھ تھی، تو وہ کہتی ہے کہ اس ویلتھ سے ایک بوڑھی مریض ہے محترمہ، اس کا علاج کروا دیجیے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ وہی محترمہ تھی جس نے کبھی چٹیا سے پکڑ کے اس کو سڑک پہ کھڑا کیا تھا، اور یہ قبر مادام کیوری کی قبر تھی۔ ایک شخص جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، میٹر یہ نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے جو ہوا ہے، اس کے بعد اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے۔ یہ ایک مادام کیوری کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک فیمیل میں، ایک عورت میں، ایک لڑکی میں اللہ نے اتنی پاور دیا اسے کہ جب اسے اس کی انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اسے ڈسگریس کیا جا رہا ہوتا ہے، تب بھی ایک والکینو پھٹتا ہے، اور وہ اگر چاہے اس کو چینلائز کرنا چاہے تو اس کو 2 بار نوبل پرائز ملتا ہے، اور جب وہ احسان کرنے پہ آئے تو پھر اس پہ بھی احسان کر کے جاتی ہے جس نے کبھی اس کو چٹیا سے پکڑ کے دھکے دیے ہوتے۔ آپ سب جو سننے والے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو
اور اپنے ساتھ جو فیمیلز ہیں، آپ کی بیگم ہے، اتنا امپاور ضرور کریں کہ وہ آج کے جتنے چیلنج ہیں ان کو فیس کر سکے، ان کا سامنا کر سکے اور اپنا دی بیسٹ ڈیلیور کر سکے۔ حضور والا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے قدموں تلے جنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 4 بار پوچھا گیا مجھ پہ کس کا زیادہ حق ہے؟ پہلے جواب میں فرمایا ماں کا حق ہے، دوسرے جواب میں فرمایا ماں کا حق ہے، تیسرے جواب میں فرمایا ماں کا حق ہے، چوتھے جواب میں فرمایا باپ کا حق ہے۔ تو وہ جو ماں کا حق ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرا کامل ایمان ہے ایک نسل کو کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے اس کا نام ماں ہے۔ اگر وہ انسٹیٹیوشن مضبوط ہے تو یقین کیجئے پوری نسل مضبوط ہے۔ آج کا ہمارے انڈو پاک کا چیلنج یہ ہے، میری 45 سال کی زندگی میں ایک جمعے کا خطبہ میں نے یہ نہیں سنا کہ وراثت میں بیٹی کو حصہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کے پاس کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں جس نے اپنی بیٹی کو امپاور نہیں کیا، یعنی اس کو حصہ نہیں دیا۔ آج کا چیلنج ہمارا یہ ہے، ہم کلچرز کو فالو کر رہے ہیں، ہم رسوم و رواج کو فالو کر رہے ہیں، ہم وہ دین مبین جو 1400 سال پہلے آیا تھا، جو بتانے آیا تھا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جس میں دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں صرف ایک بار واقعہ ملتا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان جب ان کی بیٹی محترمہ آتی ہیں تو آپ اپنی چادر مبارک کو زمین پہ بچھاتے ہیں کہ میری بیٹی نے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ ہم وہ رسپیکٹ اپنی بیٹیوں کو دینی شروع کریں، وہ رسپیکٹ ہم اپنی بہنوں کو دینی شروع کریں اور انہیں امپاور کریں۔ اگر ایک مادام کیوری یہ کر کے دکھا سکتی ہے تو میرا پکا یقین ہے آپ اس سے زیادہ بڑا کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔